ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ پھر گزارش کروں گا، لوگ پہنچاتے ہیں ہماری خبریں. آج مجھے فونیں آئی ہیں سکریٹ سے بھی آئی ہیں، میں نے کہا جناب مظاہرہ ہو رہا ہے حضور کیا حضور کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے یہ مظاہرہ نہ کریں، فلاں جگہ آپ کرنے جا رہے ہیں جی یہ مہربانی کریں، فلاں نہ کریں. تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اوپر جو سوشل میڈیا پہ جو بکواس کرتے ہیں ان کو پکڑ کے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو بند کر دیں مسجد کا نظام. آپ اتنی مخلوق خدا ہے جو عاشق رسول ہے. پاکستان میں تو ماشاءاللہ عاشق رسول کی سارے ہی عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ. وہ نماز پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں لیکن نماز پڑھنے سے بندہ نمازی بنتا ہے نا. نماز پڑھنے سے کیا بنتا ہے؟ نمازی بنتا ہے. اور روزہ رکھنے سے بندہ کیا بنتا ہے؟ روزہ دار. حج کرنے سے کیا بنتا ہے؟ حاجی. یہ روزے دار بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، یہ نمازی بھی ہیں. لیکن اگر بالفرض کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اکثر ہیں. حالانکہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ پڑھنے آئے ہوئے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. پتہ نہیں کون کون دیتا ہے کون کون نہیں، لیکن آج کے بعد عہد کریں گے انشاءاللہ زکوٰۃ بھی دیں گے. زور سے انشاءاللہ کی آواز. جن کے اوپر بنتی ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن کے اوپر حج بنتا ہے فرض ہے وہ حج کریں، خود حج کریں. ایسا نہ اپنی ماں کو آج کا اس نے بھیجا ہے، قاری صاحب کو بھیجا ہے. نہیں، جن کے اوپر خود فرض ہے پہلے وہ خود کریں. آج بھی فرض ہے. تو میں نے کہا یار یہ سب کام کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں، نہ حاجی ہے، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ سب کچھ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حاجی نہیں، نمازی نہیں. رب کعبہ کی قسم، جسے دیکھا مصطفیٰ کا عاشق ضرور دیکھا. ہم نے تو جہاں دیکھا تیرا دیوانہ. حضور کا دیوانہ دیکھا ہے، عاشق ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے پیار کرنے والا. اس پاکستان کی دھرتی نے ایسے ہی عاشق نہیں جلے. پہلے قائد اعظم نے بھی کچھ کیا، علامہ اقبال بھی آئے، انہوں نے بھی عشق رسول کی شمع کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ اس لیے نہیں کہ جناب انسانیت، ہم نے انسانیت کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہیومن رائٹس کی بات. میں نے کہا تم کیا جانو ہیومن رائٹس کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. انسان کے حقوق آپ کے نزدیک تو یہی ہے کہ کتا فرنٹ سیٹ پہ شیرو بیٹھا ہوا ہے، میرا موتی، میرا گلی. تو میں کیا اگے جڑا بچہ کوڑا چون رہا ہے اس کا بھی کوئی خیال ہے؟ تمہاری گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے گزر جاتی ہے، کبھی خیال نہیں آیا کہ راستوں میں صفائی کرنے والے یا راستوں میں پیدل چلنے والے، پاؤں میں جوتے بھی پھٹے ہوئے پہن کے چلنے والے، وہ تو تمہارے کتے، تم نے کتے کو زیادہ اہمیت دی ہے یا انسان کو زیادہ اہمیت دی؟ تم یہ کہو کہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے، تم انسانی حقوق نہیں، یہ کہو کہ ہم کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بلوں کے حقوق کی. خدا کی قسم جو کتے کے حقوق اسلام نے بیان کیے وہ ان کو پتہ ہی نہیں. نہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں مگر یہ جانوروں کے حقوق نہیں ہیں کہ جناب جانور کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جائے. یہ کہاں لکھا ہوا فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جائے؟ اس کے لیے تو پورے کپڑوں کا بھی بندوبست ہے، اس کے کپڑے پٹے وٹے ہیں نا، اس کے کپڑوں کا، اس کے لباس کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کی کنگھی کا، اس کے دھونے کا، نہلانے کا، سب کا بندوبست ہے. یہ انسانیت ہے اور یہ کتیت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ زور والا سبحان اللہ. دوسری کی تو بڑی مہذب بن جاتی ہے نا، بازو سخت ہو رہی ہے. سخت نہیں ہو رہی، دین ہے یہ اسی طریقے سے، جو بات بیان کرنی ہے حق کے ساتھ بیان کرنی ہے. بے شک بے شک بے شک. کیسی میں اپنے بھی ہیں ناخوش، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کل. ہم کس طرح کہہ دیں کہ بھائی آگ چھپا دیں؟ نہیں، یہ کتیت ہے، انسانیت نہیں ہے کہ کتا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو اور بندہ بات کرے انسانیت کی. یہ انسانیت کی بات ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں. انسان سامنے بھوکا بیٹھا ہو، منگتا ہو، مانگ رہا ہو، اور یہ چاہتا ہوا اس کو 10 روپے تک نہ دے، اور کتا فرنٹ سیٹ پر سیرے کرتا پھرے، جو خوراک کسے ملے اس کے ساتھ بسنے والے پڑوسی کو نہ ملے، تو رب کعبہ کی قسم اسے انسانیت نہیں کتیت کہتے ہیں. بے شک بے شک. نام جو مرضی رکھ لو، میرا شیرو، میرا موتی، میرا گلی، میرا گلٹیری، میرا پتہ نہیں کیا. واہ سبحان اللہ. آپ کے ہم صدقے جائیں، تمہارے گھر کی بلی کو جتنی اہمیت ہے ہمارے غریب کے گھر کے بندے کو اتنی اہمیت نہیں. جی جو تمہارا نوکر ہے، تمہارا اپنا نوکر، وہ انسان ہے کہ کوئی کتا ہے؟ کہا انسان ہے. تو میں نے کہا اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہ روتا ہے مجھے تنخواہ نہیں دیتا میرا مالک.
کیا بات، بے شک بے شک، تنخواہ نہیں دیتا. ایسے ہی ہے. میں نے سرکاری دیکھے ہیں ایسے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے، مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں قسم خدا ہم فلاں افسر کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں، ہر محکمے کی بات کر رہا ہوں، وہ جوتی تک پالش کراتا ہے. یہ ڈیوٹی ہے اس کی، جوتی پالش کرنا تو کسی سرکاری ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے یار وہ بھی کراتا ہے جوتی پالش. کبھی کتے کو تو اس طرح جناب، کتے کو دودھ پلاتا ہے، واہ، کتے کو طرح طرح کے کھانے مہیا کرتا ہے، بیمار ہو جائے اس کی صحت کا خیال ہے. انسانیت نہیں، یہ کتیت ہے. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کبھی کسی غریب کے لیے نہیں کوئی سوچا؟ ایمان سے بتائے گا، ہے تلخ باتیں پر سچی تو ہے. جی بے شک. کوڑیاں ہیں مگر ہیں ٹھیک. ایک کوڑی دوائی کھاؤ تھی تے آرام آتا ہے، اور کسی نے دانے شانے نکلے تو تاکہ سنبل کھا لے، کوڑا ہوتا ہے کھائیں گا تھی ٹھیک ہو. کوڑیاں دوائیاں جو ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم ہضم کر لیں گے تو بالکل اندر کی بیماریاں صاف ہو جائیں گی. جو ذہن میں بیماریاں ہیں نا، خیالات نہیں، کون ٹھیک ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں، تو یہ بات فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. بڑے بڑے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے خود وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں، یار ہم فلاں جگہ ملازمت یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو بھر رہے ہیں جب اس نے مجھے بتایا کہ میں فلاں، میں نام نہیں ابھی بتا رہا، یہاں پہ اناؤنس نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے والی. کہتا ہے بڑا معزز ادارہ ہے، بڑا اچھا ادارہ ہے. کہتا ہے فلاں ادارے میں ہوں، فلاں صاحب کے ساتھ ڈیوٹی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ بنے سنورے رہتے ہیں. کہتا ہے یار قاری صاحب آپ کے سامنے بنے سنورے رہتے ہیں، وہاں جو ہماری حالت ہے آپ کہیں گے ان کے کتے ہم سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، لاکھ درجہ. میں نے کہا کیوں؟ کہا کتوں کو ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، کتے جو مرضی کرے ان کو چپ بھی مارے نا تو پھر بھی ان کے ساتھ محبت پیار ہوتا ہے. اور ہم تو ہلکی سی سرزنش، ہم ہلکی سی غلطی ہو جائے تو جو سرزنش ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، جو پنشمنٹ. یہ انسانیت اس کو بولتے ہیں، یہ انسانیت نہیں. انسانیت تو یہ ہے کہ بلال حبشی غلام ہو وہ حضور کہے جنت میں مجھ سے بھی آگے آگے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین نے انسانیت نہیں سکھائی. میں نے کہا دین نے نہیں سکھائی، تمہارے ابے نے سکھائی ہے. سکھائی کس نے؟ تمہاری انسانیت یہ ہے، صرف یہ انسانیت ہے. عورت کو مارو نہیں، عورت کو نہیں مارو. تو میں کہ کتا فرنٹ سیٹ پہ ہے. میں کہ خامد صاحب نے پیچھے بیٹھے ہوئے، خامد پیچھے، کتا فرنٹ سیٹ. ہاں انسانیت. میں کہ صدقے جاوا تیری انسانیت، صدقے جائیں آپ کی انسانیت. سب کی بات نہیں کر رہا، پر جو اشارہ میں کر رہا ہوں آپ سمجھدار ہو. سمجھدار کا اشارہ کفایت کر دیں. یہ کیا بات ہے؟ جہاں بات ہے اپنی ہمارے حقوق دیں جی، ہمیں کچھ بھی نہ کہیں. میں نے کہا کیا حقوق ہیں؟ کہاں میں کھول لیں چھٹی دیں، حضور کے خلاف بولیں تب بھی کوئی بات نہ کریں ہم سے. ہم جناب گلے کھول کے چلے، ہم عورتیں ہیں مردوں کے مساوی، جو مرضی کریں ہمیں کوئی بات نہ کرے. کو ایجوکیشن سسٹم میں جو مرضی ہوتا رہے. خبردار، یہ انسانیت نہیں ہے. 16 17 18 سال میں بچے کی شادی، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور وہی 16 سال میں غلط کام کرے تو پھر کوئی نہیں، آپ کیا آزادی ہے؟ یا باری دادا یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ علامہ اقبال کی روح نہیں کانپتی ہوگی؟ بے شک بے شک. قائد اعظم کی روح نہیں کانپتی ہوگی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا؟ ورنہ کیوں حاصل کیا گیا بتائیں تو صحیح. بستے تھے ٹھیک ہے، ہندوستان تھا صحیح ہے، ہندو بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے، سارے اکٹھے ہی تھے. آ جا کے نہیں سب اکٹھے، سب ٹھیک ہے. میں کہا سب ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کیوں بنیا؟ بولو زور. سوچنے والی بات ہے، پاکستان بنایا کیوں؟ کوئی ظلم ہوتا تھا، کوئی اس طرح، وہ تو دونوں طرف ہوتا رہتا تھا. قائد اعظم نے، علماء کرام نے، خاص کر علماء اہل سنت نے ان لوگوں کو آگے کیا. ان لوگوں کو آگے کر کے سامنے رکھ کے کام تو مشائخ کرتے رہے. بے شک بے شک. کام ہمارے مشائخ نے کیا. انہوں نے کہا قائد اعظم تم آگے ہو، بے شک. علامہ اقبال تم لیڈ کرو، آگے ہو ذرا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ قائد اعظم بھی ہلکے سے انہوں کا نہیں بنتا پاکستان. ہلکا جہن جو ہے نا، نہیں بنتا، مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. قائد اعظم بھی تھوڑا ادھر ادھر ہوئے تو اس وقت علماء اہل سنت نے کیا کہا؟ وہ کانفرنس بھول گئے. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، اب قائد اعظم اپنے بات سے پھر بھی جائیں، پاکستان نام نہیں بنائیں گے، بس ٹھیک ہے چھوڑیں جی رہنے دیں. اگر اپنی بات سے پھر بھی جائیں تو ہم پاکستان بنا کے نام لیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. ہم نے کب نہ جا کے قتل کر دو ہر کسی کو، ہندو یہاں بھی بستے ہیں، ہم ان کو امان دیتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں. دینی تحفظ کرنا ان کا ہمارا فرض ہے. ہر اقلیت جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تحفظ فرض ہے.
پر تحفظ ناموس رسالت تو سب سے بڑا فرض ہے نا. سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا کا کوئی مولوی دکھا دے، پاکستان کا دکھا دے، جس نے کہا جاؤ جا کے عیسائی کو مار دو، جاؤ جا کے یہودی کو مار دو. نہیں نہیں، مارو نہیں، تمہارے ملک میں بستا ہے، حفاظت کرو اس کی، حفاظت کرو، اور اس حفاظت میں تمہاری جان چلی جائے پھر بھی اس کی حفاظت کرو. بے شک بے شک. تو کل ہم تو سینے سے لگاتے ہیں سب کو. جب مصطفیٰ کریم ان کے لیے کملی بچھا دیتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ مگر گستاخ کے لیے حضور نے بھی نہیں بچھائی. لوگ کہتے ہیں حضور نے چادر بچھائی یہودیوں کے لیے. میں نے کہا یہودیوں کے لیے بچھائی، عیسائیوں کے لیے بچھائی، گستاخوں کے لیے نہیں بچھائی، ابو جہل کے لیے نہیں بچھائی. نہیں بچھائی. بے شک بے شک. جو گستاخ تھے ان کے لیے حکم کیا تھا؟ اور تھا